اور اقبال کہتا ہے کاہنو پاپا سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہاں 1000 شکاری بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پادری، کوئی جناب کاہن، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی جناب نمبردار، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی رنگ کے نام پر، کوئی عربی نام پر، کوئی عجمی نام پر، کوئی جناب گورے پر، کوئی کالے پر. کہتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، تمام انسانیت جناب پس رہی تھی. کہتا ہے ہوا کیا پھر؟ کہتا ہے تامین حق بہت دارہ سپرد. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے بندہ گارا مسند خاکہ سپرد. کہتا ہے وہ انسان جن کو دیکھ کر قریشی اور ہاشمی سردار کہتے تھے ہماری تھوک بھی قیمتی ہے، ہم حبشیوں پر اپنی تھوک نہیں پھینکتے، یہ تو حبشی غلام ہیں، ان کی تو حیثیت ایک کوڑی کی بھی نہیں. کہنے لگا ان حبشی غلاموں کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار اور بلال بھی ہمارا سردار، کیونکہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. اور اقبال کہتا ہے کہ پھر ہوا کیا؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے. وبات ایوان کسرا وبات ایوان کسرا وہو منصدیون. کہا کسرا کے جو محل تھے نا اس کے کنگرے گر گئے، بڑے بڑے مینار گر گئے. صبح انہوں نے اٹھ کر پوچھا، انہوں نے کہا تمہیں تو بڑا مضبوط بنایا تھا، بڑا خرچہ کیا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا حضور آ گئے ہیں. انہوں نے کہا رات کو دریائے نیل ایسے چل رہا، صبح الٹا بہنا شروع ہو گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے، پارسیوں کے، آتش پرستوں کے اس کے گرد معبد خانے تھے، صبح الٹا بہ رہا تھا. کسی نے کہا تمہیں کیا ہوا گا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا امام الانبیاء آ گئے ہیں. ہاں جی، وہ کہہ رہے 1000 سال آتش پرستوں کی آگ جل رہی، انہوں نے لکڑیاں بھی ڈالی، ایندھن بھی ڈالا، صبح اٹھے تو وہ بجھی ہوئی تھی. اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اب کوئی آگ نہیں جلنی، اب کوئی دیا نہیں جلنا، اب کوئی موم بتی نہیں جلنی، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں میں نے بصرہ شام میں اتنی روشنی اٹھی، اتنی چمک اٹھی کہ میں نے بصرہ شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی. اور ہمارا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. اور حضور آ گئے ہیں. اب نہ کوئی لبرلزم چلنا ہے، نہ کوئی قومیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی لسانیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی وڈیرائزم چلنا ہے. حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک کسی کی بات ہوگی وہ حضور کے صدقے ہوگی بس. حضرت بلال حبشی نے حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی، کہا را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان ہے جیسے آپ کی سندھی زبان ہے، یہ حبشی زبان ہے. را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت حسان نے عربی میں، کہا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. جب کائنات میں سب سے بڑی بات ہوگی کہ سب سے بڑا بہادر کون تھا کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے مولا کائنات کو پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ جب کہا جائے گا سب سے بڑا سخی کون تھا، سب سے بڑا غنی کون تھا، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے عثمان غنی کو پیش کیا جائے گا. اور کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ کہیں گے سب سے بڑا بہادر کون تھا، تو وہ کہیں گے جناب برہب آیا 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا، اور خیبر میں آیا، اس نے کہا اے طیبہ والوں، اے مدینے والوں، مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے، میں 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہوں. تو سامنے سے مولا کائنات آئے. مولا مجھے بتاؤ مولا کائنات سے بڑا کوئی عالم ہے؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی فاضل؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی جناب پیر، کوئی شیخ، کوئی ولی، کوئی ہے مولا کائنات سے بڑا؟ لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ گیا، جب جناب حضور کا جناب دشمن سامنے آ گیا، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی ہوتے ہیں تسبیح کھینچیں گے، ہم آستانوں میں بیٹھ کر خانقاہوں میں بیٹھ کر جس کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی ہو اس کو خانقاہ کی کون سی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ، ایک منٹ بھائی، مجھے بتاؤ ہے جس جناب علی ہو جی اور وہ کہے کہ جناب حضور کا دشمن سامنے آ جائے تو مولا کائنات یہ نہ کہے کہ ہم بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. اس نے مرحب نے کہا اے طیبہ والوں، مدینے والوں، مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے،
تو مولا کائنات حضور سے دستار بنوا کر ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کر میدان میں آ کر کہے الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا تجھے مرحب لوگ کہتے ہیں، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شیر۔ اور کسی نے کہا کہ جناب جب سخاوت کی بات آئے گی تو کیسے پیش کریں گے حضرت عثمان غنی کو؟ قیامت تک کے لیے یہ دعویٰ ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاجت مند آیا، کیا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے؟ فرمایا جا عثمان کے دروازے پر چلا جا۔ وہ گئے تو حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے رات تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈالا، وہ تیل باہر گر گیا اور تجھے خیال ہی نہیں، تو قناعت پسند ہی نہیں، تو فضول خرچی کرتا ہے۔ تو اپنے جناب خادم کو ڈانٹ رہے، تو اس نے سنا حاجت مند نے جو مانگنے والا آیا تھا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے چراغ میں تیل زیادہ ڈلنے پر لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپس حضور کے در پر آ گیا، کہا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے در پر۔ اور جب دوبارہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تو نے جناب دوپہر کے کھانے میں جناب آٹے میں نمک زیادہ ڈالا ہے، تجھے خیال ہی نہیں تو اتنے زیادتی کیوں کرتا ہے، اسراف کیوں کرتا ہے، فضول خرچی کیوں کرتا ہے؟ وہ پھر شخص واپس لوٹا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے نمک زیادہ ڈلنے پر لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ پھر حضور کے در پر آیا، حضور نے فرمایا میں نے تجھے بھیجا ہے عثمان کے در پر، تو اس سے جا کر کیوں نہیں طلب کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، کہا جا کر کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، حضور نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دروازے پر۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو حضرت عثمان نے دیکھا ایک شخص بار بار آ رہا ہے میرے دروازے پر لیکن دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ فرمایا اے شخص تجھے کیا طلب ہے، کیا بات ہے، تو مجھے دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے؟ اور شخص کہنے لگا کہ اے عثمان، اے ذوالنورین، مجھے حضور نے آپ کے دربار میں بھیجا ہے، آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، میں حاجت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی، مجھے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا اندر داخل ہو جا، جو چاہے اٹھا کر لے جا، تجھے حضور نے بھیجا ہے میرے دروازے پر۔ اب میں سوال کرتا ہوں حاتم طائی کے اگرچہ کتنے دروازے ہوں مانگنے کے لیے، لیکن یہ دعویٰ تو حاتم طائی نے بھی نہیں کیا کہ میرے گھر سے جو کچھ اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے لے جا۔ حضور کی برکت سے حضور کا غلام عثمان غنی یہ کام کر سکتا ہے کہ مانگنے والے کو گھر کے اندر داخل کر دے اور کہے جو اٹھا کر لے جا سکتا ہے، سونا لے جا سکتا ہے، چاندی لے جا سکتا ہے، ہیرے لے جا سکتا ہے، دولت اشرفیہ درہم دینار جو لے جائے لے جا، کیونکہ تجھے میرے دروازے پر حضور نے بھیجا ہے۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی نے کہا قیامت تک جس کی بھی بات ہوگی وہ حضور کی وجہ سے۔ اور حضرت فاروق اعظم فارق حق و باطل امام الہدا، دیغ مسلول شدت پہ لاکھوں، دریائے نیل حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گیا، کسی نے وہاں توہمات تھے، وہ مصر کے لوگ رہنے والے تھے، فرعون کے دور کی توہمات تھی جیسے رسومات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی یہ مصر دریائے نیل اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس کو ایک جناب دوشیزہ تیار لڑکی کر کے زیور پہنا کے اس کے حوالے نہ کر دی جائے، اس میں بہا نہ دی جائے، تب تک جناب یہ دریائے نیل نہیں چلتا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے جناب کانوں تک یہ بات پہنچی، حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا دریائے نیل کو، فرمایا دریائے نیل سن، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہتا ہے چل پڑ۔ کس کو بات کر رہے ہیں؟ دریائے نیل کو۔ مولانا روم فرماتے ہیں نطق آب و نطق خاک و نطق گل، فرماتا ہے جب حضور کا غلام بندہ ہو جاتا ہے نا تو پھر مٹی بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر پانی بھی اس سے بات کرتا ہے، پھر ہوا بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر درندے بھی اس سے بات کرتے ہیں، پھر پرندے بھی اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت موجود ہے، حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے تو سامنے سے شیر آ گیا، تو حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑے نفل پڑھتا ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں جناب میری پیشانی پہ داغ سجدہ بنا ہوا ہے تو میں جناب فلاں ہوں۔ کہا یا حارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا شیر ذرا خیال کر کے حملہ کری میں حضور کا غلام ہوں۔ بس کائنات میں ایک ہی تعارف ہے، وہ حضور کی غلامی ہے، وہ حضور کی غلامی ہے، کائنات میں ایک ہی تعارف ہے۔ اور جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا حیا کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے
قائد محترم امیر عظیمت امیر المجاہدین نے کبھی اپنا تعارف کرایا؟ کہا جب بات پڑی اور بات آگے بڑھ گئی، لوگوں نے کہا میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میرا